جو 5 جماعتیں پڑھ جایا کرتا اتنا حیا والا ہوتا، غیرت کے مارے بہن کے چہرے کو نہیں دیکھا کرتا تھا۔ آج 16 جماعتیں پڑھا ہوا، رب اکبر کی قسم ہے ڈگری بعد میں آ رہی ہے، لو لیٹر پہلے آ رہا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے میری بات سے، ہم دیکھیں تو صحیح یار کہ کون سا سوراخ ہے میرے گھر میں پانی گندا گھس کہاں سے رہا ہے۔ شاید یہ تمہارے جنت پور کے اندر کیا پتہ 50 سال پہلے لائٹ آئی ہو، لیکن اتنی جگمگ تو نہیں تھی جو آج آپ کو مجھے نظر آ رہی۔ میرے محترم دوستو، گلی کے کوڑے پہ کھمبا لگا ہوا کرتا تھا، یہ سارے محلے کو روشن کیا کرتا تھا۔ گھر کے کمرے میں چھوٹا بلب سارے گھر کو روشن کیا کرتا تھا۔ اس وقت بلبوں کی روشنی ہوا کرتی تھی، لوگوں کی کردار کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ آج دل سڑے پڑے، چیزیں فریجوں کے اندر خراب ہو گئی۔ پہلے دل صاف تھے، خدا کی قسم فریج کے بغیر بھی 4 دن کا کھانا باسی ہوا کرتا تھا۔ آج پہلے باپے کا نکال لے، امی کا نکال لے، امی کا نکال لے، بھائی کا نکال لے، بیٹی کا نکال لے، بچوں کا نکال لے۔ پہلے گھر کے رزق میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام کا نکلا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نام کا اللہ کے حصے میں آ جاتا، تیرے میرے حصے کی اللہ رحمت کے سائے میں پہلے دیا کرتا تھا۔ پہلے ہوتے تو اس کی رحمت کے سائے تھے۔ پازیب کلچر نہیں تھی میرے عزیزو، ہار کلچر نہیں تھا، اس وقت فیشن ہی نہیں تھا۔ برقع فیشن ہوا کرتا تھا، شلوار قمیض فیشن ہوا کرتی تھی۔ 4 چیزوں میں مار کھا گئے، جس کا میں بہت بڑا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ بتاؤ، سب سے پہلے تیرے میرے گھر میں اللہ نے دھیرانی عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے فرمایا جب کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے تو مالک کائنات اللہ اکبر، جب اس کے گھر میں بیٹی آتی ہے، ساتھ ہی ایک فرشتہ زمین پر اس کے ویڑے میں اس کے مکان میں آ جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو بھی کمزور، ماں کی طرف منہ کر کے تو بھی کمزور، اور دھی کی طرف منہ کر کے کہتا ہے تو بھی کمزور۔ اپنے آپ کو لواسا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بے وارثہ نہ سمجھو۔ کہاں ان کی جمع جوڑی کرنے والا، کہاں ان کا خرچہ کرنے والا، کہاں ان کا باپ، ان کا شوہر، میں اس کے لیے آسمانوں سے پیغام لے کے آیا۔ اللہ فرما رہے میں نے تجھے دھیرانی دے دی، پریشان نہ ہوئیو، آج کے بعد تیری بیٹی کی ساری ضرورتوں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ یا تو گھر سے باہر نکلتے 2 بیٹیوں پیدا ہو جائیں۔ سر کا درد تھا، نبی علیہ السلام سے دوائی سر کی ملی۔ پیٹ کا درد تھا، دوائی سر کی کو نہ ملی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بیٹوں کے بارے میں یوں نہیں فرمایا، پتا تھا بیٹے آویں گے خوشرے نچائے جاویں گے، ڈھولک کی تھاپ پر ناچ گانا ہوگا، بیٹی آوے گی منہ بنایا جائے گا۔ اس لیے ایک کی بات نہیں کی، 2 کی بات نہیں کی، سیدھا 3 بیٹیوں کا کہہ دیا، سیدھا 4 بیٹیوں کا کہہ دیا۔ فرمایا جس کے گھر اتنی پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا خیال کرے، بڑی ہو جائے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دے۔ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی کھڑی ہوتی ہے، اتنا قریب کر کے کھڑا کروں گا اسے۔ پتا تھا رومیں گے کہ کسی نے جادو کرا دیا دھی پر۔ مرض بتلایا کہ امت کا مرض، اور اس مرض کی دوا بتلائی، اس بیماری کے آ جانے پر شفا کی بشارت بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تم ساری ذمہ داریوں سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے اور ساری ذمہ داریوں کا بوجھ تم نے گھر والی پہ ڈال دیا۔ سبزی والے کا سامنا یہ کرے گی، کھیتوں میں یہ جاوے گی، بھینسوں واسطے چارہ یہ لے کے آئے گی، انہیں ڈالے گی بھی یہی، پھر گوبر کا ان کی پاتھیوں کا انتظام کرے گی، لکڑی کا چولہا یہ بنائے گی، آگ یہ جلائے گی، دودھ والے کے پاس یہ جائے گی، بجلی کے بل ادا کرنے یہ جائے گی، بچوں کی اسکول کی تعلیمات۔ اور یہ اللہ کی بندی اتنی خوش ہے اس کام کے اندر، کدی نہیں کہتی بھائی نہ بھی نہیں، میرا کام ہی کوئی نہیں۔ کوئی بازار سے چیز لے آؤ تو اسے لینی نہیں آندی، میں تو یہ لا کے دکھاؤں گی۔ اس کے ذمے تو صرف 4 کام تھے، اللہ نے اس پہ بوجھ ہی نہیں ڈالا۔ بھائی دے دے، کیا بات، کیا کر رہا تو؟ اس کے ذمے تو صرف 4 کام تھے۔ پہلا کام، 5 وقت کی نماز پڑھیو، رمضان المبارک کے روزے رکھیو، اپنی عزت کی حفاظت کریو، اپنے قسم کی عزت کریو۔
اللہ کہہ رہا ہے میں میزبانی کروں گا، 5 4 کام کر کے آئے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنے گھر والے کی تابعداری کرے گی، اللہ تیرے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جہاں سے چاہے گی مسکراتی داخل ہو جائے گی۔ یہ اس کا کام ہے۔ ایک مہینے میں 10 دن 8 دن 9 دن ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، اللہ نے ان دنوں کی نمازوں کو معاف فرما دیا کہ میری بندی کمزور ہے، ناقص العقل ہے، یہ بھول جاوے گی کون سی نماز پڑھنی کون سی نہیں پڑھنی، اللہ نے فریضہ 11 دن میں اٹھا دیا۔ اور کیا چاہے رمضان المبارک کے روزے اس لیے میرے عزیزوں رکھوا دیے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، معذور پر، مجنون پر، بچے پر، عورت پر جہاد فرض کوئی نہیں، یہ بھی آسان نہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت واللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رمضان المبارک ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ میرا عزیزو اللہ جل شانہ نے حج جیسا فریضہ بھی اس پر سے اٹھا لیا۔ کب؟ جدی تیرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تیرا ابا نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیرا بیٹا نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا گھر والا نہیں ہے، ایسا ابا بندہ جس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر تیرے ساتھ محرم نہیں ہے تو اللہ نے حج کا فریضہ بھی تیرے سے اٹھا لیا ہے۔ اب علماء اکرام نے کوئی گنجائش نکال لی کیا کہ رستے میں آنے جانے میں امن ہو اور اس کی عزت اور کردار کی حفاظت میں کوئی کمی نہ ہو، تب تھوڑی سی گنجائش نکلی۔ یہ بھی 2 4 مدرسے والوں نے نکالی، ورنہ بڑے مدرسے والوں کا فتویٰ وہی ہے جو پہلے تھا۔ محلے والے کے ساتھ عمرہ نہیں کرنے جا سکتی، خاندان یا غیر خاندان میں وہ بندہ ہو جس سے اس کے قسم گھر والے کے فوت ہونے کے بعد نکاح ہو سکے، نہیں جا سکتی۔ کتنا بڑا اللہ نے اس کے پردے اور غیرت کی حفاظت کی، یہ چبڑ 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 کرتی پھرتی سارے کے اندر، لنڈے کے اندر 50 روپے کی جرسی کے پیچھے اس کو دیکھو کرو، کیا رستم پہلوان لڑتا ہوگا جو ہی لڑے جا کے باہر میں۔ ماسی کہاں اڑے پھر دی تھی، چاچی کہاں اڑے پھر دی تھی، کہاں سی گئی؟ حجی جی کیا پکایا؟ تیری خالہ نے پتا، مجھے تو پتا کوئی نہیں۔ دودھ کہاں سے آیا؟ تیری خالہ نے پتا۔ بچے کہاں گئے؟ خالہ نے پتا۔ اور آج اللہ اکبر بسترے لے آئے، تیری خالہ نے پتا۔ سردی کے کپڑے آ گئے، تیری خالہ نے پتا۔ انہوں نے کہا خالہ کہاں ہے؟ کہتا یہ مجھے نہیں پتا۔ پھر بھی ہوگی لوٹڑی دی گئی، پھر مار لی ہوگی کہیں نہ کہیں سے۔ کبھی بھی بچوں سے آ کے پوچھ لو وہ تیری ماں کہاں گئی، پتہ نہیں۔ بھائی کے گھر جاوے گا تجھے دوربین سے دیکھے گی، کیمرے کی نگاہ سے دیکھے گی، بچوں کو بھیج بھیج کر پتہ کرائی کرے گی۔ بھائی کے ساتھ ہنس رہا تھا کہ لڑنا تھا؟ بہن پہن بعد بیٹوں کو سکھاوے گی، خبردار جب تک بہن اٹھ کے نہ جاوے اس کے پاس سے نہ اٹھیو، گنیو دیکھیو تیرا ابا تیری بہن کو تیری خالہ کو کتنے پیسے دے رہا۔ یہ بڑی رکھی گی رہتی، اللہ نے اس منہ سے سنے، اللہ نے پہلے سے لے کیا۔ اسے تو چاہیے تھا ہر نماز کے بعد رو رو کے دعا کرتی، اللہ کے آگے سجدے میں رو رو کے پڑھتی، میری بیٹی میں تیرا دشمن نہیں بن کے آیا، حقیقت سن۔ اللہ کے آگے گڑ گڑاتی روتی، الہی اس میرے لال جوڑے کو اللہ موت تک سلامت رکھیو، الہ العالمین میرے سر پہ چٹی چادر نہ آوے، یا اللہ کبھی ایسی نوبت نہ آوے کہ میں اپنے ہاتھوں کی چوڑی اپنے ہاتھوں سے توڑوں، یا اللہ ایسی نوبت نہ آوے میری خالہ میری ماسی میری کانوں میں سے تم میں نکالے، میرے سونے کی چیزیں میرے کانوں گلے میں سے نکالے، یا اللہ تو نے مجھے سہاگن رکھا، اللہ میرا جنازہ بھی سہاگن اٹھانا۔ مانگی بھی تو اس نے، بلکہ شہنشاہ خطابت میرے محترم دوستوں بزرگوں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے تو ایک اللہ والے سے یوں سنا تھا، فرمایا جو عورت نماز پڑھے، نماز پڑھ کے اپنے گھر والے کے واسطے دعا نہیں کرتی، اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا مزاج، دعائیں تو لینی، پیسے دے دے پیسے دے دے پیسے دے دے، میں اپنے گھر تے لائی تھی، یہ تیرے گھر تے لائی تھی، یہ میرے گھر کا، یہ تیرے گھر کا، بس۔
اچھا اللہ کی قسم گھر میں نہیں ہوتی بات. تیرے باپ نے تیری ماں نے کیا دیا تھا؟ جو دیا تو تیری ماں نے تو وہ بھی واپس لے لیا تھا. یہ میرے گھر کے ہے سارا, بسترے میرے گھر کے, آج کل میرے گھر کے برت رہا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک میں تشریف لائے. گھر کے کونے میں ایک چادر لے کے اوڑھ گئے, لیٹ گئے, چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. اماں خدیجہ الکبریٰ بڑی حیران ہوگی, پریشان ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پلکیں گلی گلی دیکھی. اماں ہائے ہائے کر کے رونے لگ گئی کہ ہائے میرے ماں باپ قربان ہو جاویں, میرے ہوتے ہوئے تیری آنکھوں میں رونے کیوں آ گئی؟ میں ہوں نا, کیوں روئے؟ اب کیا کریں؟ خدیجہ آج مکے میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے چہرے کے تاثر, ان کا لباس بتا رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں. میں غریب ہوں نا, لوگ مجھے غریبی کا طعنہ دیویں. میرا دل چاہ رہا تھا ان کے واسطے کچھ پکا کے میں آپ لے کے جاتا, لیکن خدیجہ میں کیا کروں, میرے پاس پیسے نہیں. جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے غریبی کا طعنہ دیتے ہیں. اماں کو ہول پڑ گئے, اماں خدیجہ الکبریٰ کو. بلال ادھر آئیو, غلام میسرہ ادھر آئیو. اللہ اکبر, سب کو بلایا کہ جلدی جلدی یہاں آئیو, جا کے سارے مکے کے سرداروں کو ذرا بلا لو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, کملی والے ذرا آپ بھی اپنے تائے چاچوں کو بلا لو, اپنے رشتہ داروں کو بلا لو. خدیجہ کیا کرے گی, کملی والے ذرا بلا کے تو لاؤ. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سندیشہ پیغام بھیج دیا. جب سارے آئے, حضور فرماتے میں نے پلٹ کے دیکھا, جتنا بھی مال تھا, سونا چاندی تھا, درم و دینار تھے, خدیجہ الکبریٰ نے گھر کے بیڑے میں سارے ڈھیر کر دیے. میں جب گھر میں اندر آیا, میری ماں پکڑ کے مال کے پاس لے آئی اور ادھر مکے کے سرداروں کو بٹھایا. اے مکے کے سرداروں, جتنا تم نے غریبی کا, فقیری کا, میرے گھر والے کو طعنہ دینا تھا دے دیا. آج کے بعد خبردار اسے غریبی کا طعنہ نہ دیو, اسے فقیری کا طعنہ نہ دیو, آج کے بعد اسے یتیمی کا طعنہ نہ دیو. آسمانوں پر خدا کو گواہ بنا کر اور زمین پر تمہیں گواہ بنا کے میں خدیجہ کہہ رہی ہوں, جتنی بھی میری زندگی کی جمع پونجی تھی, جتنا بھی میرا مال تھا, آج سارا مال میرے محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے. میرا نہیں, آج کے بعد ان کا ہے. یہ چھزواجی زندگی. فرمایا تمہاری دھما چوکڑی, تمہاری لڑائی, تمہارا جھگڑا کتنا بھی طول کر جائے, کتنی بھی تمہاری لڑائی ہو جائے, ازواجی زندگی کے یہ معیار ہے, جتنی بھی لڑائی ہو جائے, خبردار تیسرے بندے کو پتہ نہ لگے, اور پیار تمہارا اتنا ہو جائے کہ بغیر بتائے سارے جنت پر والوں کو پتہ لگ جائے. یہ تھی ازواجی زندگی. 2.5 سال تک جس سے نکاح کے بندھن باندھنے میں, جس سے پیار کی باتیں کرتے رہے, میں تیری بغیر نہیں رہوں گی, تو میرے بغیر نہیں رہے گا. اللہ گواہ ہے, رات کو 2 بجے کی باتیں اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہیں. اگر تیرے باپ نے انکار کر دیا تو میں یہاں نہر میں کود جاؤں گا, میں زہر کھا لوں گی. یہی تھا نا. اور آج وہی کہہ رہی ہے, جتنی دیر تو گھر میں رہتا ہے میری جان مصیبت میں رہتی ہے, مجھے سانس نہیں آتی, تو گھر میں کرنے کیا آتا ہے. ایسا تمہارا کردار تھا, ایسی تمہاری چوائس تھی, ایسا تمہارا انتخاب تھا, پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. اس احساس ہی کوئی نہیں. میرا اسامہ کہہ رہا تھا 400-500 تیری بہنیں بیٹھی ہوئی, تیری مائیں, تیری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان احساس ہی کوئی نہیں. لال جوڑے میں آئی تھی, پورا کچا کو تجھے دیکھنے آیا تھا, جنت پور کی عورتیں تجھے دیکھنے آئی تھی. رب اکبر کی قسم ہے, اگر کسی نے پیسے لیے تو دعائیں تو لمبی لمبی دی تھی, تجھے ان دعاؤں پیسوں کا خیال نہیں آیا. تو نے آگے گھر کے اندر ایسا بکھیڑا ڈال دیا, باپ بیٹے کا نہ رہا, بیٹا باپ کا نہ رہا, ماں بیٹے کی نہ رہی, بیٹی ماں کی نہ رہی. ایسی دھماچو بڑی گھر کے اندر کر دی. اللہ اکبر. جہاں خوشیوں کے تازیانے بجا کرتے تھے, اللہ اکبر, وہاں سے میرے عزیز اب رونے کی آواز آ رہی ہے. اور میں بچوں سے عرض کروں گا جتنے بچے ہیں, خبردار جب ماں باپ کی لڑائی ہو جاوے وکیل نہ بنیو. وکیل کا کام تو فیصلہ کرانا ہوتا ہے, وکیل کا کام تو کیس کو پاسے لگانا ہوتا ہے, اسے ہرانا ہوتا ہے, اسے جتانا ہوتا ہے, دلیلیں دینی ہوتی ہیں, دلائل دینے ہوتے ہیں. جب ماں باپ کے اندر کبھی جھگڑے کی عادت دیکھو تو اولاد کو چاہیے محبت کا پل بن جائے. محبت کا پل توڑواتا نہیں ہے بلکہ خلا کو جڑوا دیتا ہے. ماں کے اگے باپ کی تعریفہ, باپ کے اگے ماں کی تعریفہ. اور جس دن بیٹا باپ کے آگے یوں گھوڑی ڈال کے دیکھنے لگ جائے, بیٹی ماں کے سامنے ننگے سر آ جائے اور انگلیوں کے ہاتھ کے اشارے کر کے یوں ہی باتیں کرنے لگ جائے, ماں کہے اسی دن کا مجھے انتظار تھا,
میں تو سوچتی تھی کہ میرا بچہ بڑا ہو کے تیرا مقابلہ کرے گا۔ میرے بابو اس دن یہ جب صورت دیکھنے کے بعد، یہ حال دیکھنے کے بعد اللہ سے زندگی نہ مانگیو، بلکہ موت تو مانگنا حرام ہے، لیکن اللہ سے کہیو اللہ مجھے آج سے پاس سے لگا دے۔ مالک کائنات جب اولاد کے ہاتھوں سے جوت پڑنے لگ جائے پھر اللہ جینا بہتر نہیں ہے، قبر کے اندر اتر جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دعا کرے کرو روزانہ بھائی جی، ایک دعا کرے کرو، یا رب العالمین یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، اے میرے اللہ جی ساری زندگی اس چٹی داڑھی کو بچاتے بچاتے گزر گئے، یا اللہ یہ پگڑی کے بل کو اللہ اکبر دے کر جانور بھی یوں کر کے خاموش ہو جایا کرتے تھے، گلی کے کتے مجھے آتا دیکھ کے رستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، انسانوں کی تو دور کی بات ہے۔ جنت پور کے اندر کوئی مسئلہ آتا، کوئی کہتا نمبردار کہہ دے تو بات بن جائے گی، حجی صاحب کہہ دے تو بات بن جائے گی، فلاں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ 20-20 لاکھ روپے کے اوپر نیا دینے کے لیے اگر میں ہاتھ کھڑا کر دیتا تو لوگ بینک کی چیک بک پھاڑ دیا کرتے تھے، مسجد میں جایا کرتا لوگ مجھے پہلی صف میں جگہ دیا کرتے تھے۔ یا اللہ جیسی ساری زندگی تو نے میری عزت بچائی، اللہ موت تک اللہ میری عزت ایسے بچائیو، ورنہ ہم نے جوان اولاد کے چکر میں اللہ کی قسم بڑے بڑے باپوں کی پگڑیوں کو تھانوں میں رلتے دیکھا ہے۔ میرے بچوں کوشش کرنا باپ کی پگ سر کے اوپر سلامت رہے، کسی کے پیروں میں نہ آئے۔ ایک لڑکی کے چکر کے اندر تم نے اتنا بڑا، اب میں کیا کہوں تمہارے سے۔ 3 چیزیں تمہیں دنیا میں کہیں مل جائے مجھے بتانا، مجھے بڑی احساس ہے ان چیزوں کا، شاید تمہیں بھی قدر آ جاوے۔ 3 چیزیں تمہیں دنیا میں مل جائے مجھے بتانا۔ ایک جوانی جانے کے بعد بڑے پا آ جا، میرے محترم دوستوں بزرگوں اگر تمہیں کہیں جوانی نظر آئے مجھے بھی بتا دیو۔ چہرے کی خوبصورتی جانے کے بعد جب چھائیاں پڑ جا تو میرے عزیزوں کہیں چہرے کی خوبصورتی نظر آئے مجھے بتائیو۔ تیسرا، ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد کہیں سے ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی بتانا، مجھے بھی اس کا بہت زیادہ احساس ہے۔ دنیا کے اندر 2 ہی ہستی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ، جو میرے عزیزوں بغیر کسی غرض کے بے لوث دعائیں دیتے ہیں، باقی سارا چھاڑ پھوڑ ہے یہ، لیکن ان کی قدر نہیں کرتے میرے بھائی۔ ان کی اس انداز میں قدر کرنا، ان کا اس انداز میں احترام کرنا، اس انداز میں خیال کرنا کہ انہیں بڑھاپے میں اپنی جوانی یاد نہ آئے، ایسا بڑھاپا دینا انہیں۔ میں اس اولاد کی فرما برداری کیا کہوں گا جو کبوتر کے پیچھے 4 گھنٹے چھت پہ کھڑا ہوا 10 مرتبہ کہنے پر باپ کو پانی کا گلاس نہیں پلا رہا ہے، گلیوں میں رلتے پھر رہے ہیں، دکانوں کے تھلوں پہ بیٹھے پھر رہے ہیں، گھر کی تھڑیوں کے اوپر بیٹھے پھر رہے ہیں۔ آواز دینے والے نے آواز دی، بابو جی ہو کیوں بیٹھے ہو، رانا صاحب کیوں بیٹھے ہو؟ آواز آئی، پتر لے گئے نو ماں دیاں لے گئے ہو، بڑھڑی بڑھڑا ای میں بیٹھے جی میں بیٹھے چور۔ گھر میں گھسنے کی عادت، گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ کمرے میں پھیرا مار کے دوبارہ آؤں گا، 36 گھر والے کھڑے ہو جائیں گے، بابا کیا ٹکے کیوں نہیں بیٹھتا، فریج کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، پانی کو کولر کا ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ روٹی ایک کی بھوک تھی، ادھی کھا لی، ادھی بچ گئی، 10 جھڑکیاں مل رہی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی سربراہی میں سارا گھر چلے کرتا تھا اور کہتا تھا پوت میں ہوں نا، اللہ اکبر، تم کھاؤ، اللہ اکبر، کمائی کے دن بعد میں جس دن میرا جنازہ اٹھے گا اس دن کمائی کے بارے میں سوچ لینا۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ گھر کے اندر ایک فرد تھا جس کا نام باپ تھا۔ جب یوں کہنا ماں سے تنے میرے واسطے کیا کرا، اسے ایک بات یاد دلا دینا، بیٹے جب 9واں مہینہ چڑھ گیا تھا مجھے اسپتال لے کے گئے تھے، میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ڈاکٹر نہیں، اور تیرے باپ اور میرے درمیان کے اندر ایک ہرے رنگ کا اتنا سا پردہ پڑا ہوا تھا، تو مجھے ڈاکٹر نہیں کی خسر خسر میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی، اور وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی تھی کیس بڑا سیریس ہے، بچے کی حالت بڑی نازک ہے، دونوں میں سے ایک بچانا پڑے گا، یا ماں بچا لے بچہ بچا لے۔ تیرے باپ نے ٹھنڈا سا سانس بھرا تھا اور یوں کر کے پردے کے پیچھے ہو کے مجھے دیکھا تھا، میں نے آنکھیں کھول کے آنکھیں بند کی تھی، میں نے کہا میں نے اپنی زندگی گزار لی، اپنی نسل بچا لے، میرا اللہ وارث ہے۔ اے میرا بچہ، اس وقت میں گھٹ جاتی یا میں اس وقت اپنے آنسوں کو پی جاتی اور میں کہتی نانا بچہ مر جائے مجھے بچا لے، اور میں دیکھتی پھر دنیا کے اندر تیری آنکھ کھولنے والا کون ہوتا۔
9 महीने तक मैंने तुझे कोख में उठा के रखा, मैंने कभी तेरे वजन का एहसास ही न दिलाया। इसी वजन के साथ कपड़े में धोती रही, बर्तन में धोती रही। बता तो सही 9 महीने की कारगुजारी कुछ, कभी मैं चूल्हे के आगे सुबह न बैठी हूँ। अफ्तारियां मैंने पकाइयां, सहरियां मैंने पकाइयां, पूरे पूरे कुंबे के कपड़े मैंने धोए, लेकिन मैंने कभी तेरा शिकवा न किया। सबसे पहले प्यार की नजर मेरी पड़ी थी, सबसे पहले प्यार की नजर मेरी पड़ी थी। इतने मराहिल में जब तू दुनिया में आया, एक एक रग के दबने पर मुझे 80-80 साल की इबादत का सवाब मिल रहा था। फरमाया जब मेरे अंदर की रगें टूटी थी, मुझे मकबूल हज उम्रे का सवाब मिल रहा था। जब बच्चे की पैदाइश दुनिया में आती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मां मौत के आगोश से उधर बच्चा दुनिया में आ रहा होता है, उधर मां मौत के मुंह से वापिस आ रही होती है। आज जो तेरी जान है, तेरी रहल पहल है, जो तेरे घर में खुशी है, ये सारा का सारा तेरी मां का सदका है। खबरदार इसे ना रुलाइयो, खबरदार इसकी आंख में आंसू आने ना दियो। जिस दिन इसकी आंख में आंसू आ गया, इसने यूं करके ऊपर झांक के देख लिया, खुदा की कसम तेरा दुनिया के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कभी किसी के बाप को देखकर अपने बाप को डिग्रेड न करियो, अपने बाप को नीचा न दिखाइयो। किसी का बाप जुनैद बगदादी क्यों न बन जाए, अब्दुल कादिर जिलानी क्यों न बन जाए, लेकिन तेरे बाप जैसा बाप कोई नहीं। बुढ़ापे में वकालत माँ बाप की कौन करेगा, औलाद करेगी। बीवी को अलग कोने में बैठ के समझा लो, प्यार मोहब्बत से समझा लो, कहा हाँ तू मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन ये प्यार ये सबक नहीं देता मैं तेरे पीछे माँ बाप के हुकूक को दिबा कर दूं। क्या मांगे मेरे से? ये सारे सबक तब मुझे तुझे याद होंगे जब कुरान वाले इदारों को हम आबाद करेंगे, वरना स्कूलों के अंदर तो मेरे अजीजों टीचर शकीर के साथ तुम्हें नाचती नजर आएगी। कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। वली शामा साहब फादर डे लेने वाले, मदर डे लेने वाले, अल्लाह अकबर, माँ बाप के हक ही नहीं समझा रहे। 15 साल तक अल्लाह जल्ला शानू ने इस बंदे पर कोई कानूनी नाफिज नहीं किया। सिर्फ एक नमाज थी 7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में फरमाया था इसे थोड़ा सा डांट डपट के पढ़ाओ, हल्का फुल्का मारो, अगर इससे गलती हो जावे, अगर जिना हो जावे, अगर ऐसा वैसा काम हो जावे तो डांट दो। बुलूगत तो 15 साल के बाद शुरू होती है, शरीयत के तो 15 साल की उम्र में फरमाया था अल्लाह अकबर। 15 साल तक इज्जत अपने करीब रखियो। 7 साल तक तो अल्लाह ने अपने करीब भी होने नहीं दिया। 7 साल तक अम्मा अब्बा से खाते से करीब रखियो ताकि 60 साल की उम्र में तुम्हें पहचानने वाला बन जाए। लेकिन मैंने कहा ना ना, स्कूल कौन पढ़ावेगा, एकेडमी कौन पढ़ावेगा। मौलवी जी मुझे ईमानदारी से बताओ तो मैं किस बेवकूफ ने मत दी थी 18 महीने का बच्चा उठा के तुमने स्कूल के अंदर भेज दिया था। और मेरे लाड अगर खिलौनों से, अगर वाकर और झूलों से अगर बच्चों की तरबियत होती तो हर गली के अंदर तुम्हें बायजीद मुस्तामी नजर आता। तरबियत तो माँ के दूध की धारों के अंदर थी, तरबियत तो बाप की शफकत वाली निगाहों और दुआओं के अंदर थी। आज फातिमा ज़हरा मदरसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में आने वालों, तुम कसम उठा के बताओ कितने दिन हो गए अपने बच्चों वास्ते तुमने दुआ की हो। जिस औलाद को देख के बाप का सीना मेरे अजीजों 6 फुट चौड़ा हो जाया करता था, आज उस औलाद को देख कर अल्लाह अकबर बापों ने अपने सरों को झुका लिया है। हाय मैंने क्या कमाया, क्या खोया। अल्लाह अकबर। मैं तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, मैं तो अपने बाप की जवान बुढ़ापे का वारिस न बना, अपने बाप की कब्र का वारिस कैसे बनूंगा। बाबूजी न मेरी अम्मा न मेरा अब्बा दोनों मुझे छोड़ के कब्रिस्तान चले गए, और मेरे जैसे तुम्हारे अंदर कितने ऐसे सारे बैठे होंगे। ईमानदारी से बताओ, जब वो याद आए थे उन्हें याद करने के लिए कोई कब्रिस्तान पहुंचा था, उनकी कब्रों का दीदार करने, ज़ियारत करने कितने दिन हो गए हुए।
چلو زیارت نہیں کی، قل اللہ پڑھ کے کتنی بخشی، سورہ یاسین پڑھ کے سال سال ہو جاتا ہے، اما ابا واسطے کوئی قرآن نہیں کھولتا۔ اگر تیرے میرے پیار کا یہ عالم ہے، جو بچہ 11 مرتبہ کہنے پر تیرے پاس نہیں آتا، تیرا کہا نہیں مانتا، وہ قبرستان کیسے آئے گا؟ سارے میرے سمیت بیٹھے ہو میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہ سن 82 کی بات ہے، 81-82 کی۔ ہمارا باپ ٹیچر تھا، وہ چمڑے کی جتی ہوتی خصہ تھا، ہم دونوں چھوٹے بہن بھائی شور کر رہے، ابا نے صبح صبح سکول جانا تھا۔ جب تھوڑا سا شور زیادہ ہوا، لٹا لیے مدہ، جو چھیتا خصے سے جو چھیتا، جرت نہیں تھی کہ باپ کمرے میں ہماری بات نکل جائے۔ یہ کرسیاں، یہ ممبر صرف کتابیں پڑھنے سے ملے نہیں، ماں باپ کو ماں باپ سمجھا، بہن بھائی کو بہن بھائی، اور مجھے خطیب بنانے میں میری بہنوں کا ہاتھ ہے۔ وہ کیٹو کی لال رنگ کی جو ڈبی ہوا کرتی تھی، جالے اتارنے والے ڈنڈے پر وہ ڈبی چڑھائی اور بہن کا دوپٹہ گلے میں سے کھینچ گئے، وہ ڈبی کے ساتھ باندھ دیا، پھر چرپائی کی پیتھیوں کے اندر ڈنڈا ڈال دیا اور چرپائی پہ کھڑے ہو گئے، میں الٹی سیدھی تقریریں سنانی شروع کر دی۔ میری بہن کہتی سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا پتا تھا یہ واہ واہ آسمان کی بلندیوں کو ٹکرا جائے۔ یوں کہیں کہ بہنوں کے حقوق بولے، بیٹیوں کے حقوق، بہنوں نے حق ہی پورا ادا کر دیا۔ مجھے نمازی بنانے میں میری بہنوں کا ہاتھ ہے، ایسا سجا جا کے دلہا بنا کے بھیج دیتی، چلنا پڑتے۔ لیکن میں اس بہن پہ کیوں نہ رہوں؟ بھائیوں کے سامنے بہنیں مدی پڑی ہوئی ہیں۔ پہلے جرت نہیں تھی بیٹا باپ کے سامنے سیدھا کھڑا ہو جاوے، اب یہ جرت کون دے کے چلا گیا؟ باپ کے سامنے بیٹی ٹانگیں کھول کے پڑی ہوئی ہے، نہ اسے غیرت آ رہی نہ اسے غیرت آ رہی۔ بھائی جی اگر یہ چپکے سے ماں کے کان میں کہہ دے گا سمجھا تجھے کیا ہو گیا، تب بہت مولوی بن گیا، ہاں ہاں تو فلانے مولوی کے پاس بیٹھے، میں تیرا جانا بند کروں گی، یہ مولوی پنا تیرے گھر کے اندر شروع کر دیا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، آج کے بعد مولوی پنا نہیں، گھر میں کنجر پنا شروع کریں گے، تے بھی ناچ میں بھی ناچوں، دھیوں کو بھی نہیں چاہوں۔ یہ کردار تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، ساری محلے والیاں صبح صبح آ گئیں اور کہنے لگی اے بہو جی کھلا ماسی جی کا کیا ہوا؟ کہ احمد بن حنبل کی بیٹی بہو بنا کے لائی ہے۔ کہاں؟ کہ ذرا اس کا چہرہ دکھائی ہو، اتنے بڑے امام کی بیٹی ہے، چہرہ دکھا دے۔ دروازہ بجایا، اے بہو باہر آئیو۔ کھلا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی سارے وسیب والیاں محلے والیاں تیرا چہرہ دیکھنے آئی۔ اب کیا؟ امی جی میرے باپ نے مجھے سونے کا جہیز نہیں دیا، چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے باپ نے مجھے کردار کا جہیز دیا۔ کہ کیا جہیز دیا؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے باپ احمد بن حنبل نے آج تک کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا، مرد نہیں کسی عورت کو۔ اب بتا میں باہر آؤں کہ نہ آؤں؟ اندر سے اللہ اکبر، بیٹی نے بہو نے روکے گا، ساس چیخ مارنے لگی، پیچھے محلے والیاں 70 عورتیں کھڑی تھی، چیخیں مار کے کہنے لگی بی بی اللہ کا واسطہ اپنا چہرہ نہ دکھائیو، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں تیرا چہرہ دیکھ سکیں۔ اللہ کی بندی اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہیں جب تک 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھیں گی ہم تیرا آنکھیں چہرہ ہی نہیں دیکھیں گی۔ کہتے ایک جملے سے، اس عورت کے ایک جملے سے 70 بے نمازی عورتوں نے نماز کا سجدہ شروع کر دیا۔ مولوی صاحب 8-8 سال 6-6 سال بچیاں عالمہ بنی، اللہ اکبر، سسرال میں جا کے پڑھانا تو دور کی بات تھا، نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ گئی۔ نماز ہی چھوڑ دیا عالمہ بچیوں نے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ چار فرض گھر میں پڑھ کے آؤ، 2 سنت میرے عزیزوں مسجد میں پڑھ کے آؤ، 2 سنت مسجد میں پڑھ کے آؤ، 4 فرض گھر پڑھ کے آؤ، نفل کم از کم نفل اپنے گھر میں پڑھا کرو، ساری نماز نہیں مسجد میں دے کرتے، تھوڑی بہت گھر کے اندر لے کے آؤ، جو چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں میں جھولوں میں جھول رہے وہ دیکھیں ابا کیا کر رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوئے کرے تھا مصلے پر آ کے بیٹھ جایا کرے تھے، اور گھر میں ہوتا ہی مصلہ تھا، نہ بیڈ بڈ کہاں تھے گھر کے اندر، چوکی پر مصلے پہ بیٹھے کرے تھے۔
اس وقت تو انپڑھ دادا جسے قرآن پاک کی دستور سے زیادہ نہیں آیا کرتی تھی، جسے غسل کے فرض بھی ٹوٹے پھوٹے آیا کرتے تھے، وہ بھی وقت کا بہت بڑا عالم ہوا کرتا تھا، وہ بھی لوگوں کو مخلوق کو اپنے قربے کو اللہ کی طرف لانے میں راغب ہوا کرتا تھا۔ ایک پیلے سے رنگ کی تسبیح ہوا کرتی تھی، اس کے محراب کے اندر پیوں کر کے مکہ دیکھا کرتے تھے، مدینہ دیکھا کرتے تھے، سارے کے سارے شام کو رضائی میں بیٹھ کر دادا سے مکہ مدینہ دیکھا کرتے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے، مکہ مدینہ دیکھنے کی برکت سے اللہ اکبر آنے والی نسلیں مکے مدینے والے کی ہو جایا کرتی تھی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بھائی جی کیا بات ہوگی؟ یہاں سے لوگ عمرہ کرنے جاویں گے، مدینے سے بھالو لے کے آویں گے، مدینے سے بطخیں لے کے آویں گے، مدینے سے ناچنے والے گھٹے لے کے آویں گے، اس سے بڑی بھی کوئی شرم کی بات ہے؟ پہلا حملہ اولاد کے اوپر آپ نے میں نے کیا۔ یکم رمضان کو بچی پیدا ہوئی، 27 رمضان کو 2 دن رہ گئے تھے عید کے آنے میں، مارکیٹ کون گیا تھا، اس کے واسطے کپڑے کون لے کے آیا؟ نہ یہ سننے جوگی تھی، نہ بولنے جوگی تھی، نہ ہاں کرنے جوگی، نہ منع کرنے جوگی تھی۔ کچھیاں کون لے کے آیا؟ اتنے بازوں والی فراقیں کون لے کے آیا؟ ہاف اسکرٹ کون لے کے آیا؟ اگے بھی تنیا پیچھے بھی چمچم کھولا کون لے کے آیا؟ جب یوں کر کے لباس دکھایا، بچی یوں کر کے گھومنے لگ رہی اور چوسنی پی پی کے ابا کی گودی میں اوپر چڑھنے لگی۔ پہلے ابو اللہ کے واسطے لباس مجھے نہ پہنائیو، نہ یہ خدا کی پسند ہے، نہ مصطفیٰ کی پسند ہے، جو چیز خدا مصطفیٰ کو پسند نہیں، یہ چیز تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ لیکن دھما مار مار کے پہنایا۔ جب وہ لباس پہننا تو دادے نے بھی 100 روپے کا نوٹ کاٹ کے دے دیا، خالہ نے بھی پاس، بڑی سونی لگ رہی انگریزی۔ اس بچی کے موٹے موٹے آنسوؤں میں ایک سبق تھا، وہ کہتی پھپھی ماسی خالہ دادی نانی اللہ کے واسطے یہ لباس جلدی جلدی میرے سے اتار دے، آج یہ لباس تیری پسند کا آیا، میں نے پہن لیا، میں رونے لگ گئی، کل اگر یہ پھٹا ہوا لباس مجھے پسند آ گیا میں پہن کے آؤں گی تو تو رونے لگ جائے۔ پھر میں دادے کے کہنے پر بھی دوپٹہ نہیں لوں گی، پھر میرا باپ بھی مجھے چھیڑ دے گا، میں دوپٹہ نہیں لوں گی، کل تم رو گے، اتارو اسے پرے پھینک دو۔ باپ کے منہ میں روٹی تھی، اس نے روٹی کا چورا کر کے یوں کر کے بیٹی کے حلق میں اتار دیا، انہوں نے کیا کر دی؟ بیٹی نے الٹی کر دی، لقمہ پھنس گیا۔ انہوں نے کہا ابا لقمہ پھنسا کوئی نہیں، اس میں سے حرام کی بو آ رہی ہے، آج تیری پسند سے تو نے منہ میں ڈالا، کب جب شرطوں میں ہاتھ ماں کی بالیاں کھار کے آؤں گا تو ابا میں تجھے رلا کے دکھاؤں گا، نہ کریے کام میرے سے۔ 9 مہینے اماں کی گود میں رہے، اماں کی کوک میں رہے، اللہ نے یہ ہونٹوں کو سی دیا۔ میں نے کہا یا اللہ دنیا میں 70 سال زندگی گزاری، تو نے میرے منہ کو کھول کے رکھا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کیوں جوڑا؟ فرمایا میرے بندے گو کی تھیلی پاس تھی، پیشاب کی تھیلی پاس تھی، گندے مادے کی تھیلی پاس تھی، فاسد مادوں خون کی تھیلی پاس تھی، میں نے تیرے منہ کو جوڑ کے رکھا کہ دنیا میں جا کے تیرا منہ کھول لوں گا، تُنے قرآن پڑھنا ہے، میرا نام لینا، میرے محبوب پر درود پڑھنا۔ اے بندے میں نے تجھے دنیا کی زندگی میں، ماں کے پیٹ کی زندگی میں تیرا منہ صاف رکھا، میں تجھے قیامت کے اپنے پاس کھڑا کروں گا اور تیرے سے پوچھوں گا اتنی سی کوٹھڑی میں تیرا منہ صاف رکھا تھا، اتنے بڑے جہان کے اندر اس منہ میں شراب کی بو کیسے لے کے آیا ہے؟ فرمایا نمازی کے منہ میں سے لہسن کی بو آوے، پیاز کی بو آوے، فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے، فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے منع فرمایا کچا لہسن کچا پیاز کھا کے آویں، چلو سارا میں پکے علیحدہ بات ہے، پیاز کی بو تم جتنی مرضی گرمی میں سلاد کھاؤ، فرمایا منہ صاف کر کے آؤ، فرشتوں کو پیاز کی بو پسند نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ پیاز حلال ہے، لہسن حلال ہے، جب حلال چیزوں کی بو فرشتوں کو پسند نہیں تو سود کی، شراب کی، بیٹیوں کے حق کی، بھائیوں کے حق کی بدبو فرشتوں کو کہاں پسند آئے گی؟ علماء اکرام نے فرمایا جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو میرے عزیزوں لے جانے والے اس کا نامہ اعمال نہیں دیکھتے، کتنی نیکیاں کی کتنی برائیاں کی، لے جانے والے اس کے کندھوں کو سونگتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو سونگتے ہیں، اس کی آنکھوں کو سونگتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس کے ماتھوں کو سونگتے ہیں کہ اس کے اندر سے حرام کی بدبو تو نہیں آ رہی۔
نماز کی خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر خوشبو نہیں آتی تو 4 بالک کو بازار میں کھڑا کر دو، ایک ہاتھ میں پکڑا دو، ان کو اچھال لے، وہ یوں کر کے اچھال کے اسے پکڑائیں گے، اسے پکڑائیں گے۔ فرمایا بے نمازی نافرمان کی روح فرشتے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، منہ پہ کپڑا رکھ لیں کہ لے اس گندی روح کو تو لے جا، وہ کہ میں نہیں، تو لے جا۔ جب میرے آسمان کے دروازے کے پاس لے جائیں، ٹھک ٹھک کریں، وہ پہلا سوال کرتا ہے دروازہ تو کھول لوں گا لیکن بتاؤ کون سی بدبودار چیز لے کے آئے جس نے سارے آسمان کے ماحول کو گندا کر دیا؟ وہ کہتے ہیں بے نوازی ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ تو آسمان کا دربان کہتا ہے یہاں کیوں لے کے آئے؟ اسے زمین کے نیچے جہنم کا تہخانہ سجین ہے، اسے وہاں پھینکو، اس روح کی یہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لا پیسہ، لا حکومت، لا فوج، یہاں کا دستور نرالا، وہاں کا دستور نرالا ہے۔ نہیں یقین آتا جنہیں اپنے ہاتھوں سے قبرستان کے اندر چھوڑ کے آئے ہو، میرے محترم دوست لوگوں، جاؤ صبح چلے جائیے، سنت عمل ہے، جمعے کی نماز کے بعد چلے جائیے، دادے کی، اماں کی، بہن بھائی کی قبر پہ جا کے بیٹھیو اور پوچھیو یہاں کیا چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، قبروں کی خستہ حالت دیکھ کے علی رو پڑے اور قبر والے سے کیا مخاطب ہے؟ اے قبر والو، تم یہاں آئے ہو، تم اپنا حال پہلے بتاؤ، یا جن کو چھوڑ کے آئے ہو میں ان کا حال تمہیں بتاؤں؟ چلو پھر میں تمہیں سناؤں۔ جن کو تم چھوڑ کے آئے ہو، مال تمہارے تقسیم ہو گئے، بیوی تمہاری دوسروں کے گھروں پہ جا کے بیٹھ گئی، اولادیں تمہاری یتیم ہو کے رل گئی، تمہارے مکانوں کے دروازے کی تختیاں اتر کے کسی اور کے نام لکھ دیے گئے۔ ہاں مال تقسیم ہو گئے، بیویاں دوسرے چھوڑ کر بیٹھی، اولاد دھکے کھا رہی ہے، مال تمہارا تقسیم ہو گیا، یہ تمہارے جانے کے بعد حال ہے۔ جہاں تم آئے وہاں کا حال سناؤ۔ کہتے آواز ہے اے علی، موت کے ایک جھٹکے نے دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دیا۔ میرے کنڈے والوں سے کہہ دے، میرے رشتے داروں سے کہہ دے، جنت پور کے مسلمانوں سے کہہ دے، خبردار قبر میں آنے سے پہلے تقوی تیار کریو۔ اب اکبر کی قسم ہے، یہاں آنے کے بعد پتہ لگا یا مال نہیں چلا کرتا، قبر میں تو آمنہ کا لال چلا کرتا ہے، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی پہ کامیابی ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جتنے میں آپ کے سامنے بیٹھے، آپ مجھے بتاؤ میرے پاس نبی کی زندگی کتنی؟ آپ بتاؤ کون کہتے ہیں آپ میں آزاد ہے؟ جب آپ نے میں نے کلمہ پڑھا، ہم سارے کے سارے قائد ہیں۔ اللہ کی قسم میرے محترم دوستوں بزرگوں، انگلیوں کے نخل کاٹنے بھی ہم قید ہیں، بال کٹوانے بلوانے میں قید ہیں، بغلے صاف کرنے میں قید ہیں، کھانا کھانے میں قید ہیں، کپڑے پہننے اتارنے میں قید ہیں، نہانے دھونے میں قید ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں قید ہیں۔ ہماری زندگی کی ہر ایک ساتھ آپ کی غلامی میں قید ہے، آزادی تو تب ملے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کامیابی تو اس وقت ملے گی جب تیرا میرا فیصلہ آسمانوں پہ ہوگا اور کہا جائے گا لوگوں اس کو دیکھ لو، آج اسے ہم نے جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ یہ کامیابی ہے، کس کے پاس 4 پیسے آ جائیں، کس سے کھٹ جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ قیامت کے دن جو اعلان ہوگا۔ میں ٹیکس لے گیا حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ تعالیٰ لے گیا، رات کا 1:30 بجا تھا، مفتی محمد حسن صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ حضرت سے مل کے آ رہے تھے، میں اندر ملنے جا رہا تھا، رستے میں کھڑے ہوئے کہاں میں حضرت ملنے، آپ ملے۔ حضرت کو اس وقت بواسیر کی کچھ تکلیف تھی، پیشاب کی، مسجد کا حجرہ تھا، مٹکے تھے کچے پانی کے، ایک منجا سفید، چادر سفید، تکیہ، اندر گئے، کافی دیر بعد، پونے گھنٹے بعد آئے، حضور کی حالت میں بہت بوڑھے تھے، ضعیف العمر، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے خلیفہ اجل تھے، آکے بیٹھے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ان کے بیٹے شیخ زکریہ وکیل مولانا عبدالحنان صدیقی ہیں، حافظ آباد کے رہنے والے ہیں، بڑے کامیاب خطیب ہیں، ماشاءاللہ ان کی خطابت کے چرچے بہت اونچے ہیں۔ بس اللہ والے کو پتہ نہیں میرے عزیزوں کیا ہوا، اللہ والے اصلاح کرتے ہیں۔ آج پچھلے دنوں میں پیر ذوالفقار صاحب کے ہاں ان کی عادت کے لیے لاہور گیا، وہ بھی ویل چیئر پر، میں ویل چیئر پہ بیٹھے، دونوں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوا، حضرت ایک دم آگے بڑھے، یوں کر کے آگے بڑھے، فرمایا ارادے اور علم کے ساتھ جو گناہ کو، سنو، ارادے اور علم کے ساتھ جو گناہ کو ترک کرنا چھوڑتا ہے، اللہ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ بھی یہ گناہ ہے اور ارادہ بھی ہے، پھر بھی توبہ کر لی، اللہ بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول ہی کرتا رہتا ہے۔ مولانا عبدالغفور عباسی صاحب یوں کر کے مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے اور الٹا ہاتھ کر کے تکیے کے نیچے ڈال کے عجبہ کھجوریں نکال لی، جتنے 4 چفیرے منجے کے کھڑے تھے سب کو ایک ایک دانہ دے دیا، اور جس چیز کو کھجور دیتے جاوے کہ معذرت کے ساتھ
میں بھی ناکام، پہلے انہوں نے کہا میں بھی ناکام ہوں، آپ بھی ناکام ہیں، اپنے پوت کی طرف آپ بھی ناکام ہیں، مریدوں کی طرف آپ بھی ناپاک ہیں، اخیر میں انگلی گھوم پھر کے میری طرف آئی، فرمایا آپ بھی ناکام ہیں، ناراض نہ ہونا، آپ بھی ناکام ہیں، مجھے آپ کو ان سب کو کامیابی اس وقت ملے گی جب آپ کو مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اب تو سارے ناکام ہیں، زمین آگی ناکام ہو گئے، پچھلے سال رڑ گئی چیز آگی، اب پہلے کامیاب و ناکام ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دونوں دھوکے کے گھر ہیں۔ ٹوپی بنانے والا، بستہ بنانے والا، انگوٹھی بنانے والا، نان چنے بنانے والا، کوئی ہے اپنی چیز کو برا کہے تو اپنی چیز کی مذمت کرے؟ اللہ کہہ رہے یہ جہاں سجایا، یہ بسایا، یہ رنگ رلیاں، یہ تارے، جھم جھم آسمان، یہ ساری چیزیں، یہ زمین کی ساری کھانے پینا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، اس میں نہ پھنسیو۔ کیا کروں؟ دنیا میں کما رہا، دنیا میں لگا رہا، نو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میں نہیں منع کرتا، دے بیوی کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو دے، لیکن تھوڑا بہت آگے بھی پہنچا دے، کیونکہ تو نے آگے جانا ہے۔ جب کوئی مسافر سفر پہ جاتا ہے، سردی کا موسم ہے، چلو بستر نہیں لے کے جاوے گا، چادر تو لے کے جاوے گا، چلو سویٹر نہیں لے کے جاوے گا، گرم کپڑے تو لے کے جاوے گا، چلو جوتی نہیں پہنے گا، جوتا پہنے گا، جرابیں نہیں لے کے جائے گا، تیاری کر کے آ، اے بندے تھوڑی بہت تیاری تو کر لے، باقی میں جانوں، میرا کام جانے، لیکن میرے دوست ایسا کام نہ کریو۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کسی نے مڑ کے نہیں آنا، اللہ کی قسم۔ یہ جتنے تیرے سارے کے سارے منجا پکڑ کے کھنچیں گے، رویں گے، اللہ اکبر، یہ جنت برم کچے کھو کے ہوٹلوں پہ تیز پتی والی چائے ڈھونڈتے پھریں گے، رویا تھا سلیمہ درد ہو گیا، سگریٹ پلا، جو تیرے غم کو سگریٹ کے سٹے پہ ہلکا کریں، وہ ہاتھ پکڑ کے جو جنت میں کیسے لے کے جائیں گے؟ رات کو آواز آوے گی گرم چاہ بنا دو کہ دودھ ختم ہو گیا، 20 کلو لیا تھا، 2-3 بیٹیاں ہوں گی اور کونے کے اندر ماں ہوگی جن کے رونے کی آواز وہ دور دور تک جائے گی۔ تو یاروں کی بیٹھک میں بیٹھ کے موبائل چلا کے اپنے غم کو ہلکا کرے گا، یہ تو کمرے کی چیزوں کو دیکھ کے کہیں گی امی ابو یہاں بیٹھا تھا، امی ابو یہ کھا رہا تھا، امی ابو یہاں پڑا تھا۔ اور کوشش کریو تیرے جانے کے بعد جو تیری منجی کی وارث بنے ان کا حق دے کے جائیو، رلا کے نہ جائیو، ورنہ باپ کے جنازے اٹھنے کے بعد ہم نے بڑوں کو دیکھا، اللہ کی قسم بھائیوں نے بہنوں واسطے دروازے ہی بند کر دیا۔ ہم نے کئی بیٹیوں کو باپ کی قبر پہ روتا دیکھا اور وہ رو کے کہہ دیا ابو کیا حق تو کیا تھا، اگر ہمارے واسطے بھی گھر کا دروازہ کھول کے چلا جاتا، جس مکان میں تم نے 22 سال رکھا اس کا بھی حق بنتا ہے، جس زمین پر میرے عزیزو ہل چلا کے تو میرے عزیز نمبردار بنا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے۔ کوشش کریے میرے بھائیو، بیٹی کھا کپڑے میں تو بوجھ کے نہ لے کے جائیو۔ دنیا میرے عزیزو 5-5 ہزار کے نوٹ گنے گی، قبر کے اندر خدا کی قسم کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ کیوں رلا کے آئے بیٹی کو؟ دیکھو تم نے مجھے مولوی جی اتنے بڑے اشتہار لگا کے تم نے مجھے بلایا، اچھی جگہ کھلایا، بھائی آصف کا اللہ بھلا کرے، اس کی ماں کو اللہ صحت دے، ان کی جگہ تم نے مجھے میرے محترم دوستوں بٹھایا، تو میں تمہارے سے دھوکے کی بات نہیں کر کے جاؤں گا، اپنی گھر والی کو کسی کھنٹے باندھ کے جائیو، ورنہ میرے عزیزو ہم نے بڑی بڑی ماں کو زکوٰۃ لیتے دیکھا ہے، 4 نوکری پیشہ بیٹوں کی مائیں 2-2 سو روپے مانگتی کہ میرے پوت کو نہ بتائیے، پوت نہ بتائیے۔ جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے، چرپائی جنازے کی اٹھتی ہے، یہ متھے کے اوپر 4 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یہ بے بس مائیں جن کا تم نے موٹر سائیکلوں پہ ماں ٹھنیاں چھاواں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوتا ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔
پہلے بچپن میں روے تھے امی تیری نہیں امی میری ہے، آج کہہ رہے امی میری نہیں امی تیری ہے۔ اسے کسی گھنٹے باندھ کے جائیے بھائی، کوئی تھوڑا بہت اس کے حصے میں رکھ کے جائیے، ورنہ میرے عزیزوں نے جوان اولادوں کو چھتر مارتے سر میں دیکھا، بالوں سے پکڑتے دیکھا۔ کوشش کریو ان کے سامنے ذرا کھڑا ہوتے ہوئے احتیاط کریو بھائی جی، انکھا پھاڑتے ہوئے ذرا احتیاط کریو، سینہ تاننے میں احتیاط کریو، غصے میں بات کا جواب دینے میں احتیاط کریو۔ اگر انکھا پھاڑنا، سینہ تاننا، کندھے مٹکانا، آنکھوں کا گھورنا اور غصے میں بات دینا اس کے پاس پہنچ گیا، وہ کہتا میں بے نیاز ذات ہوں، ایسے ذلت کے کنویں میں پھینکوں گا، قیامت تک تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ماں باپ سے کچھ نہ کریو۔ اور آخری بات، کوشش کریو باپ مر جاوے زمین اور جائیداد کے بٹوارے کے چکر میں نہ کسی بہن کو نہ کسی بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں لائیو، کسی بہن کو نہ لائیو۔ بہن کوئی بات نہیں، 2 بیگھے زیادہ لے لے، میں نہیں چاہتا جس کے پردے کو بچانے کے لیے اللہ اکبر میرا باپ ساری رات بیڑے میں بیٹھا ہوتا تھا، آج اس کا پردہ عدالت میں وکیلوں کے سامنے نیلام ہو رہا ہے۔ جڑواں بھائی ایک ماں کی کوکھ میں 9 مہینے ٹھہرے، لیکن جائیداد نے میں عدالت کے اندر آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کہتا ہن مر جاواں، اللہ دی قسم پلے کچھ نہ رہے، انہوں میں ننگا کر کے رہوں گا۔ کن کو ننگا کر کے رہا؟ جس کے لیے ماں رات کو رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی۔ وڈا پرا کھا گیا، وڈا پرا کھا گیا، اے وہی وڈا پرا ہے۔ 4 بچے سردی کے موسم میں سو رہے ہوتے تھے، یہ ساری رات منڈی میں دیہڑیاں کر رہا ہوتا تھا۔ چھوڑ دو وڈے چھوٹے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام میں عطا فرمایا۔ 27 دن اپنے گھر میں رہے کرو، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلا کرو، تاکہ اچھے برے کی پہچان ہو جائے، سفید کی اور لال کی پہچان ہو جائے، خونی رشتوں کی پہچان ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو جائے۔ جب اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری سمجھ میں دین کی بات آوے گی۔ 4 مہینے لگا کے اللہ کے راستے میں کام کو سیکھو، 4 مہینے لگا کر زندگی گزارنا سیکھو، پھر پوری دنیا کے اندر ہدایت کا پیغام لے کے جاؤ۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ پہلے نبی دنیا کے اندر آتے تھے، نبی جاتے دین کا کام اڑ جاتا، دین کا کام اڑ جاتا، دین کی محنت اڑ جاتی، دین بھی اڑ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، آپ آئے دین بھی لائے، دین کی محنت بھی لے کے آئے۔ جو دین کی محنت ہوتی رہی خدا کی رحمت برستی رہی، نبی دنیا سے چلے گئے، دین باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی۔ جو دین کی محنت کرے گا اللہ کی رحمت اس پہ برستی رہیں گی۔ اب یہ کام حضور کی ختم نبوت کے صدقے سارے عالم کے انسانوں تک، خود بھی نیکی کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو دعوت دینا بچنے کی، یہ کام میرے عزیزوں اب نبی کے نہیں نبی کی امت کے ذمہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دکان والا بعد میں، مکان والا بعد میں، پہلے نبی کے کام والا ہے۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیدھے رستے پہ لانا، برائی سے منع کرنا، سیدھے رستے پہ لانا۔ اس کام کو کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ اس کام کو؟ اس کام کو کون کون کرے گا میرے بھائی؟ اچھا یہ بتاؤ صبح کیا دن ہے بھائی؟ کیا دن ہے؟ یوں کو جمعۃ المبارک، کیا دن ہے بھائی؟ اگر تمہارے سے چندے کے علاوہ کچھ مانگو کہ بتاؤ کل صبح اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا انشاءاللہ تعالی؟ نیت کر لو بھائی، کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ اگر میں یوں کو کھڑے ہو کے اظہار کر دو تو کھڑے ہو جائیں گے جو صبح جاویں گے انشاءاللہ تعالی؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں صبح تک کا 3 دن لگائے گا؟ کون پہل کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھ کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، 1 گویا بھائی، 2 ہو گئے ماشاءاللہ، 3 ہو گئے ماشاءاللہ، اور بولو ماشاءاللہ، 5 6 ہو گئے، 4 ماشاءاللہ، 4 5 اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ کہ نکلے گے صبح اللہ کے راستے میں۔ 3 دن اللہ کے راستے میں نکانا، ساری زندگی کا فائدہ۔ 1 2 اور کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ کہ مجھے میرے رب نے توفیق اللہ قبول فرماوے۔ 1 2 اور کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ کہ 3 دن لگاؤں گا اللہ کے راستے میں، اللہ قبول فرماوے۔ بھائی اب ساری جوڑی بنا لی ہو، صبح اللہ کے راستے میں نکلی ہو، تاکہ یہ جلسہ قیامت کی صبح تک جاری رہے، آج ختم نہ ہو، قیامت کی صبح تک جاری رہے۔ اور دوسرا میرے محترم دوستوں بزرگوں، توبہ کے کلمات پڑھو، توبہ کے کلمات پڑھو اور اپنی صورت سیرت مورت کو سنت کے قائنے میں لے کے آؤ۔
سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے نخون تک اپنے آپ کو سنت میں ڈالو. حلال میں حرام میں آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ حلق میں جا رہا جو دانتوں میں چبھ رہا حرام ہے حلال نہیں ہے. حلال حرام کا خیال کرنا اور میرے پاکی نپاکی کا خیال کرنا، اتنا دین سیکھنا. اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سارے پڑھو، شرمانا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. توبہ قبول ہو گئی. 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ استغفار درود شریف 100 مرتبہ صبح پڑھ لے کرو، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لے کرو بھائی. اور اس کے حلال زہر 2 قسم کے ہیں، ایک جانور کے ڈسنے کا، ایک حرام مال کے ڈسنے کا. جانور ڈسے گا انسان جان سے جاوے گا، اور حرام مال ڈسے گا انسان ایمان سے جائے گا. حرام مال کا لقمہ انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور جب جانور ڈسے انسان مر جائے اللہ زندگی سے دوبارہ لٹاویں گے. لیکن ایمان چلا گیا دوبارہ ایمان نہیں آئے گا اگر اللہ نے کرم نہ فرمایا. تو ایمان بھی بچانا حرام مال سے بچ کر، اور اپنی جان بچانا زہروں سے بچ کر. اور اسی طریقے سے زبان کا بول ہلکا ہو، اتنا کڑوا بھاری نہ ہو کہ اگلے کا دل ٹوٹ جاوے. دل جوڑنے والی امت ہے اور دل جوڑنے والے نبی کی امت ہے، تو دل جوڑنے ہیں، دل توڑنے نہیں ہیں. اپنی گفتگو میں شائستگی، پیار اور اس نیت سے ہو کہ مخلوق کا فائدہ ہو جاوے. رزق حلال کا اہتمام ہو. سورت سیرت سنت کے مطابق 5 وقت کی پابندی کر لو بھائی. پڑھنی آوے تب بھی پڑھو، نہیں پڑھنی آتی تب بھی نماز پڑھو. اللہ ہماری نماز کو کامل بنا دے. بس آخری بات یہ تھی کہ آپ حضرات کے اس علاقے میں